نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد محبت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء، تاجدار عرب و عجم، ہادی برحق، سیاح لامکاں، عرشوں کے راہی، حبیب الہی، آمینہ کے لال، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود اور سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، حمد و صلوات کے بعد اس ناچیز کی آپ احباب کی ہفتہ وار بندگی کے لیے حاضری اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہی ہے۔ اسی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرما کر دارین کی ساری سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں جو خطائیں پیچھے ہو گئی ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، آئندہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اس ناچیز نے آپ کی خدمت میں ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی، جس کے ضمن میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں اور پھر اعلان کیا کہ آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دنوں کی مناسبت سے گفتگو کی جائے تو عوام کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے دن ہوں، جیسی بہار ہو، جیسا موسم ہو، اس کی مطابقت میں گفتگو کی جائے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے، معلوماتی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک یہ عموماً ان دنوں میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ آٹومیٹکلی ان کے ذکر کا چرچا، ان کے ذکر کی شہرت، ان کے ذکر کے لیے یہ مسجد، یہ منبر، یہ محراب زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ رہتی دنیا تک میرا ذکر باقی رہنی چاہیے، میرے ذکر کو باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ میرا ذکر باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، ان کا ذکر باقی ہے۔ فرق ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود درخواست کی کہ اللہ میرا ذکر باقی رہنا چاہیے، یہ درخواست خود دی۔ میرے اور آپ کے نبی نے درخواست نہیں دی، اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یعنی یہ فرق ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا ذکر باقی رہے، میری یاد باقی رہے، لوگ میرا نام لیتے رہیں۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ آخری مسلمان تک یہ پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، یعنی یہ ذکر اللہ نے باقی رکھ دیا۔ لیکن یہ ذکر باقی اس لیے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا ذکر باقی رہے۔ کملی والے کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کر دیا، حضور نے خواہش نہیں کی، اللہ نے اپنی مرضی سے کملی والے کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں کچھ اعزاز ایسے آتے ہیں، یہ جو دن جا رہے ہیں نا، ذیقعد کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، جب یہ دن ہوتے ہیں نا تو انہیں شہور حج کہتے ہیں، حج کے مہینے ہوتے ہیں۔ اور ان مہینوں میں جہاں قربانی کا ذکر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ہوتا ہے، حج کے فریضے کا ذکر ہوتا ہے، مناسک حج کا ذکر ہوتا ہے، ساری چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر پاک بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی کچھ حیثیتیں ہیں، کچھ امتیازات ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ ایسے وصف عطا کرتا ہے جو ان کے امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، وہ وصف جو ہیں ان کے لیے شان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے اور آپ کے نبی کا ایک امتیازی وصف ہے کہ رحمت للعالمین، نبی سارے آئے ہیں لیکن رحمت عالم کملی والا بن کر آیا ہے، یعنی نفس نبوت میں تو سارے برابر ہیں، نبی ہونے میں برابر ہیں، لیکن رحمت کا تاج تو میرے نبی نے پہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ وصف ایسے ہیں جو خاص ان کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پہ خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست، اللہ کے جگری دوست، یہ جو خلیل اللہ کا لفظ ہے نا، یہ ایسے دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، دن میں، رات میں، مشکل میں، آسانی میں، کوئی موقع ہو وہ اپنے یار سے بے وفائی نہیں کرتا، اپنے یار کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر میرا خلیل ہے، ابو بکر میرا، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، یعنی رب نے فرمایا کہ رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، میں نے ابو بکر کو خلیل بنایا ہے۔ اور اللہ نے خلیل کے بدلے کملی والے کو حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ، حبیب اللہ انبیاء کے خاصے ہیں۔ تو یہ خلیل اللہ جو جگری یار، خلیل کہتے ہیں، عربی زبان میں دوست کے لیے بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رفیق، اس کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے۔ صدیق، صدیق نہیں، صدیق، شد کے بغیر، دال شد کے بغیر، صدیق اس کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے۔ تلمیذ، اس کا مطلب بھی شاگرد اور دوست ہوتا ہے، اور بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس نے ہر موڑ پر وفا کی ہو اور اطاعت میں حد کر دی ہو، محبت اور اخلاص میں مثال قائم کر دی ہو۔ تو کیا ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا؟ وہ خلیل ٹھہرے حضور کے، اور اللہ کے خلیل ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام۔ خلیل اللہ، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ تو ہوتا ایسا تھا کہ آپ کی دوستی کے تذکرے ملائکہ میں خدا کرتا تھا کہ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ دوستی بنانا اور نبھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دوستی لگانا، دوستی بڑھانا، دوستی نبھانا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی ورلیاں موتی لہتریاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلام لیے، کلام کیے کی لاج رکھتے ہیں اور ساری زندگی بے لوث ہو کر دوستی نبھا دیتے ہیں۔ لالچ نہیں ہوتا، مفادات نہیں ہوتے،
اور دوستی کوئی عام چیز نہیں. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی، جب تم دوستی لگاتے ہو تو دیکھا کرو جو دین تمہارے دوست کا ہوگا وہی دین تمہارا ہو جائے گا، جو دین تمہارا ہے وہی دین تمہارے دوست کا ہو جائے گا. دوستی بھی دین پر اثر ڈالتی ہے. کئی بندیاں نو سمجھائی دا نا بھی فلانے بندے کو بچ، اور میرا کی بگاڑ لینا سی. جب حضور نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ ہی، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. جیسے لوگوں کے پاس وہ بیٹھے گا، اٹھے گا، چلے گا تو احساس ہوگا کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کی چال چلن کیسی ہے. یہ دوستی سے معلوم ہوتا ہے. دوستی کوئی عام چیز نہیں ہے. دوستی سے بہت کچھ پہچانا جاتا ہے. جس طرح جنازے دیکھ کر احساس ہوتا ہے نا، آپ جنازہ دیکھیں نا، یہ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ جنازہ دیکھیں، اپنے علاقے میں جنازے ہوتے رہتے ہیں نا، آپ جنازے دیکھیں، جنازے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جانے والا کیسا ہے اور اس کے گھر والے کیسے ہیں. جنازے کے اندر جو پہلی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کا رویہ کیا ہے، معاشرت کیسی ہے، بود و باش کیسی ہے، تعلق کیسا ہے، سٹیٹس کیسا ہے، اس کے رویے کیسے ہیں. جب آپ جنازے کی پہلی صف کو دیکھیں نا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ بندہ جانے والا کیسا ہے اور جو پیچھے ہیں وہ کیسے ہیں. دوستی المرء علی دین خلیلہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اب ذرا خیال کرو جس کو رب نے دوست بنایا ہے اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. اور دوستی کے تذکرے ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ کہتا ہے دیکھا میرا دوست، تو وہ کہتے دوست اگر ایسا کرتا ہے تو اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، تو نے بھی تو اپنے دوست کو بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے، حد سے زیادہ عطا کیا ہوا ہے، اور وہ دوستی نبھائے نہ تو کیا کرے. اللہ نے فرمایا فرشتوں نہیں، ایسا نہیں، اس کو میری ذات سے محبت ہے، کوئی لالچ یا میرے دینے کی وجہ سے وہ دوستی، وہ قرب، وہ تعلق نہیں ہے. وہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد کرتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اجازت دے تو آزما لیں. اگر تیری اجازت ہو تو تیرے دوست کو آزما لیں کہ وہ کتنا مخلص دوست ہے، دوستی کو چیک کر لیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ کو تو پتا تھا کہ ابراہیم بے لوث ہیں، مخلص ہیں، باکمال آدمی ہیں. کہا ٹھیک ہے جائیں چیک کریں. ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنے جانوروں کے جرمٹ میں کھڑے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو جانور، جو مال مویشی اللہ نے عطا کیا تھا نا، اس مال مویشی کے ریوڑوں میں ابراہیم علیہ السلام عصا پکڑے، ڈنڈا پکڑے ہوئے اپنے مویشیوں کے جرمٹ میں کھڑے تھے، اور مویشی چر رہے تھے اور رکھوالے راکھی کر رہے تھے، نگہداشت کر رہے تھے، اور آپ کھڑے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو وہ مویشی بھی کوئی 10-12 نہیں تھے، 12,000 کتے صرف رکھوالی کے لیے رکھے ہوئے تھے. مال کتنا ہوگا؟ مال کتنا ہوگا؟ 12,000 کتے صرف رکھوالی کے لیے. مال کا عالم کیا ہوگا، کتنی کثرت ہوگی مال کی. صحرا میں مال چر رہا تھا، مویشی چر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، رب کا ذکر کر رہے تھے، اور ادھر وہ بات چل رہی تھی کہ تیرے دوست کو آزما لیں، آزمائش کر لیں، پتہ چلے کہ وہ دوستی کیسی ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ جا کر آزما لو. تو جب وہ آئے، فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام لیا. فرشتوں نے اللہ کا انسانی شکل میں تھے، اللہ کا نام لیا. جب اللہ کا نام لیا تو صحرا میں کھڑے تھے، ریگستان میں کھڑے تھے، تنہا کھڑے تھے،
اور اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے، تو اپنے رب کا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں پہلے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ پوری روح زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ ایمان والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ سوائے ان کے کوئی خدا کو ماننے والا، ذرا غور کریں اس بات پر، اور ایک وقت ایسا آئے گا کوئی بندہ بھی خدا کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ وقت اس وقت آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تشریف لائیں گے۔ امام مہدی جب آئیں گے نا، امام مہدی جب وہ آئیں گے تو ان کے وجود کی برکت سے پوری روح زمین پر ایمان ہی ایمان ہوگا۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تنہا ایمان والے، کوئی دوسرا ایمان والا نہیں، دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہم خیال، دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہم خیال، تنہا ایمان والے ہیں۔ اس لیے قرآن نے انہیں ملت واحدہ کہا ہے، امت واحدہ کہا ہے کہ ایک بندہ ہو کر جگ پر بھاری ہے، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا اخلاص، اس کی للہیت، اس کی قربانی، اس کا اثار، اس کی ادائیں، اس کی وفائیں پورے جگ سے نرالی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں تبصرہ کیا ہے کہ بے شک ابراہیم تنہا ہیں لیکن اپنی ذات میں انجمن ہیں، اپنی ذات میں انجمن ہے، تنہا ہو کر وہ امتوں پر باری ہیں۔ تو ابراہیم، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ریگستان میں، صحرا میں کھڑے ہیں، دوسرا ہم خیال ہی کوئی نہیں، اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں، رب کو رب کہنے والا کوئی نہیں، کوئی ایمان والا کوئی نہیں، اور تنہا کھڑے ہیں اور جانور چر رہے ہیں، تو پاس سے کوئی گزرے اور رب کا نام لے، اللہ کو یاد کرے، آدمی چونک تو جاتا ہے نا کہ میرا تو ہم خیال ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ تو دوسرا میرا ہم نظر ہی کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کر بھی وہ کوئی یہ نہیں سوچ رہے تھے کتنا مال ہے تو ایسے کر لوں گا ویسے کر لوں گا، مال کو چھوڑا ہوا تھا، مال اپنے کام میں مصروف تھا، اور ابراہیم یاد یار میں مصروف تھے۔ وہ جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی کام بھی چل رہا تھا اور دل خدا کی یاد میں مصروف تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو پاس سے فرشتے گزرے نا، تو انہوں نے گزرتے ہوئے کہہ دیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک اللہ کا نام لیا، اس سے سبحان کہا، ذی الملک کہا، ملک والا، بادشاہی والا۔ جب یہ بادشاہی اور بادشاہیوں کا ذکر کیا، سبحان بھی کہا، اللہ بھی کہا، تو ابراہیم علیہ السلام جو تنہا تھے روئے زمین پر ایمان والے، انہوں نے کہا میرے اللہ کا نام کوئی اور بھی لے رہا ہے، میرے اللہ کا نام کوئی اور بھی لے رہا ہے، میرا ہم خیال کوئی اور بھی ہے۔ کہا او جانے والو ذرا ٹھہر تو جاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سبحان ذی الملک والملکوت۔ جب اللہ کی عظمت کا ذکر کیا، خدا کی بادشاہی کا ذکر کیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی کو بیان کیا، اللہ کا نام لیا، تو کہا یہ تو میرے رب کا نام ہے، یہ جو نام تم لے رہے ہو یہ میرے رب کا نام ہے۔ اور آدمی کو اپنے محبوب کا نام، اپنے یار کا نام، اور اپنے رب اور خالق اور مالک کا نام جب سنا، کہا اچھا یہ نام تو میرے رب کا ہے، اور یہ نام لو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، ایسے پہلے تو وہ انہوں نے ایک وہ کام کرنا تھا نا، کہا اب ایسے نہیں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا کچھ لگانے سے ملے گا، کچھ لگانے سے ملے گا، ہمارے ساتھ بات کرو۔ انہوں نے کہا تمہارا لہجہ بڑا خوبصورت ہے،
تمہارا ترنم بڑا خوبصورت ہے، تمہارے لہجے میں غنائیت بڑی ہے، سوز بڑا ہے، درد بڑا ہے، تمہارا انداز پیارا، تمہارا کلام پیارا۔ کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بات ایسے نہیں چلے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ جتنا مال صحرا میں چل رہا ہے نا یہ سارا میرا ہے، جس طرح تم نے پہلے میرے رب کا نام لیا ہے نا اسی طرح نام لو تو تیسرا حصہ مال میں تمہیں دے دوں گا۔ تیسرا حصہ مال ہے تو وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، انہوں نے وہ معصومیت، وہ نورانیت، وہ کلام اور بھیجے ہوئے خدا کے انہوں نے اللہ کا نام لیا، تو جیسے جیسے وہ اللہ کا نام پڑھ رہے تھے، خدا کو یاد کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس ملکوتی لہجے پر، اس تقدس مآب ترنم پر شیدا اور فیدا ہو رہے تھے، مست اور الست ہو رہے تھے، اور اپنے من میں وجدان کی دنیا آباد کر رہے تھے، محبت پیدا ہو رہی تھی، جھوم رہے تھے کہ میرے اللہ کا نام، انداز بھی پیارا، الفاظ بھی پیارے، ادا بھی پیاری، طریقہ بھی پیارا، اسلوب بھی پیارا، طرز بھی پیاری۔ تو کہا اچھا، وہ رک گئے نا تو کہا یار اور لو، یہ محبت ہوتی ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ کہا اور نام لو، تو انہوں نے کہا اب، کہا ایک حصہ مال اور لے لینا، ایک حصہ مال اور لے لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہی تو وہ ملائکہ تھے، وہ تو ٹرین تھے اور وہ کرتے ہی اللہ کا ذکر رہتے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ آپ جیسے جیسے اللہ کا ذکر سنتے نا، یہ اگر آدمی کو اللہ کے ذکر کا چسکا پڑ جائے نا پھر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس کے اندر کمال کتنا ہے۔ کبھی آپ ذکر کے عادی بن جائیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، کبھی اپنی تنہائیوں کو یاد الہی سے آباد کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ لذت ذکر کیا ہے، یاد خدا کی لذت کیا ہے۔ دل میں ہو تیری یاد اور لذت تنہائی ہو۔ آدمی اللہ کی یاد لے کر تنہا بیٹھا ہو، پھر جو لذت آتی ہے نا، کبھی یہ تجربہ کریں نا، کبھی یہ کوشش کریں، اللہ کے ذکر کی پریکٹس کریں، اللہ کی ذکر کی مشق کیا کریں، پریکٹس کیا کریں، پھر جب آپ یہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ تو وہ مست ہو رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا اور پڑھو، کہا پڑھتے ہیں، لیکن اب کہا ایک حصہ مال رہ گیا ہے، میں وہ بھی دے دوں گا اپنے مالک کے نام پر۔ تو ملائکہ نے پھر محبت برے لہجے میں، میں کہتا ہوں کہ کیا درد ہوگا اس لہجے میں، کیا سوز پنہا ہوگا اس ادائے دل بری میں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر جسے خلیل اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ اس ذکر کو سن کر الست مست کی کیفیت میں اور وہ ایک سوز کی کیفیت میں، درد کی کیفیت میں آپ مچر رہے تھے۔ جب انہوں نے تیسری بار پڑھا نا تو کہا جی جناب یہ مال ہمارا ہو گیا؟ کہا ہو گیا، یہ مال ہے تمہارا، اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ کہا یہ تمہارا ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کہانی ہے یا یہ کوئی افسانوی واقعہ ہے یا یہ کوئی الف لیلہ کی داستان ہے یا سسی پنو کا قصہ ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہا ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر موڑ پہ وہ آزمائش پر پورا اترا ہے، ہر موڑ پر وہ آزمائش پر ہے۔ یعنی جب بھی اللہ نے آزمایا، بے کلمات، کلمہ کی جمع ہے کہ کوئی ایک طریقہ نہیں کہ مال کے ذریعے آزمایا، نہیں، کئی طریقے ہیں آزمائش کے۔ اسے کہتے ہیں ہیڈ آف ٹرائلز، کہ کئی طریقے اللہ نے مقرر کی، 5 طریقے اللہ نے قرآن میں واضح بیان کیے ہیں کہ میں ان طریقوں سے آزماتا ہوں، انہیں کہتے ہیں ہیڈ آف ٹرائلز، کہ اللہ کی آزمائش کے 5 کوڈ ہیں، اللہ وہ کوڈ لگا کر بندے کو آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے آزمایا،
جب وہ سارے مال کے مالک بن گئے بات ہو گئی تھی، تو کہا اچھا پھر ہم جا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا، کہا یار چلے جانا لیکن بات تو سنو، میرے رب کا اور نام لو۔ یہ کیفیت ہے محبت۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے، یہ عطا ہے، یہ وفا ہے۔ کہا یار ٹھہرو، مال کے تو مالک بن گئے، وہ تو چل رہا ہے، لے جانا، لیکن جو لذت کام و دہن مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اقبال کہتا ہے گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ یہ علامہ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، محبت جنم لے لیتی ہے، پھر یہ سلسلہ رکنے نہیں پاتا، یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، اس میں تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ اگر پیدا ہو جائے نا محبت کا، پھر یہ سٹاپ نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، یعنی پھر جی چاہتا ہے کہ یہ چمک اور پیدا ہو، یہ سلسلہ اور آگے بڑھے، یہ داستان اور پھیلے، یہ طریقہ اور آشکار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مال تمہارا ہے، ہو گیا، لیکن میرے دل میں تو ایک بھانبڑ مچا ہے، میرے دل میں ایک آتش عشق بڑھ کر رہی ہے، میرے اندر ایک جہانی کیفیت آباد ہو رہا ہے۔ یوں نہ کرو، بلکہ جو لذت مجھے آئی ہے، جو ذوق مجھے ملا ہے، جو شوق مجھ میں پیدا ہوا ہے، میں نے کسی موڑ پہ آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے ذوق، ایک ہوتا ہے شوق۔ پتہ نہیں آپ نے یہ فرق یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں، آپ کسی کی کوئی چیز سنتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ تلاوت سن رہے ہیں، آپ نعت شریف سن رہے ہیں، آپ کو بیان سن رہے ہیں، کوئی بات سن رہے ہیں، تو وقتی طور پہ آپ کی کیفیت بدلتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ سر تو ہلا سکتے ہو نا، جی بھی نہ کہیں بے شک گرمی ہے، ایسے ایسے تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی حرج ہے نہیں ہے نا۔ آپ نعت شریف سنتے ہیں یا تلاوت پاک سنتے ہیں یا کسی خطیب کا بیان سنتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، تو وقتی طور پہ آپ کی ایک کیفیت بدلتی ہے، لذت آتی ہے، چس آتی ہے، مزہ آتا ہے، حلاوت آتی ہے، شیرینی پیدا ہوتی ہے، ایک درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لگن اور پھبل جنم لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذوق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا موبائل آن کیا ہے تو قاری عبد الباسط کی تلاوت آپ سن رہے ہیں، وہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، تو جیسے جیسے وہ سورہ رحمان پڑھتا ہے اور وہ اس کا لہجہ اور قرآن کی غنائیت وہ آپ سنتے ہیں، تو آپ بے ساختہ کہتے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک درد سا، ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، وہ ذوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ ذوق جو کوئی چیز سننے یا دیکھنے سے پیدا ہوا ہے، اس ذوق کو آگے پروموٹ کرنا، آگے بڑھانا کہ یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ لذت ختم نہ ہو، یہ مزہ کبھی منقطع نہ ہو، اس خواہش کو کہ یہ مزہ ٹوٹے نہ، جاری رہے، آگے بڑھے، اس کو شوق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ذوق آیا تھا نا، اب سمجھے نا، جو ذوق آیا تھا اللہ کے نام سے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ کلمات ایک ذوق دے رہے تھے طبیعت میں کہ میرے اللہ کی شان، جو بادشاہ ہے، عظمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، کبریائی والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس طرح کے کلمات۔ اور تھے بھی آپ تنہا، نہیں سمجھ رہے؟ تنہا روئے زمین پر ایمان والے تھے، اور کوئی دوسرا رب کی شان بیان کر رہا ہے، تو ایک ذوق کی کیفیت برپا ہو چکی تھی، اس ذوق کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے دل میں تھا کہ یہ سلسلہ اور دراز ہو، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، قلب و نظر شکار کر، خرد و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر،
یہ ایک اور سلسلہ ہے، دل میں تھا کہ یہ بات آگے بڑھے، یہ بھانبڑ مچے، بھانبڑ تو مچا ہوا تھا خدا کی محبت کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہا کہ ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایمان ہو نا، وہ کسی اور سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر محبت اپنے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو وہ بھانبڑ مچ چکا تھا، محبت نے آشکار کر دیے تھے جلوے، تو کہا اچھا یار یہ مال لے لینا، لے جانا، لیکن یہ سلسلہ نہ ٹوٹنا پائے، اللہ کے ذکر کا سلسلہ ٹوٹنے، جن کے اندر محبت ہوتی ہے نا، وہ یار کا ذکر سن کر یہ تو نہیں نہ کہتے وہ ٹائم ہو گیا، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ٹائم ہو گیا جی، تو دیکھو جی ٹائم کتنا اتے ہو گیا جی، وہ تو کہتے ہیں کہ یار کا ذکر ہے، یہ سلسلہ دراز ہو، یہ سلسلہ دراز ہو۔ تو کہا کہ یار اس مال کے لیے تمہیں کسی رکھوالے کی بھی تو ضرورت ہے نا، یہ مال لے جا رہے ہو، تمہارے کپڑے سفید ہیں، شکلیں بڑی پیاری ہیں، انداز بڑے پیارے ہیں، کوئی عام نہیں لگتے، خاص لگتے ہو، تو مال لے جا رہے ہو، مال کے نگران کی بھی تو ضرورت ہے نا، کسی گلابان کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ کہا ہاں، کہا مجھے لے چلو، میں تمہارے مال کی راکھی کروں گا، لیکن یار کے ذکر کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اللہ نے ویسے خلیل نہیں بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گردن جھکائی ہوئی تھی، فرشتے دائیں بائیں کھڑے تھے، سامنے مال تھا، گردن جھکی ہوئی ہے، سوچوں میں گم ہے، اور یہ طائر تخیل پرواز کر رہا ہے، یہ اس کی پرواز جاری ہے کہ آج ہی تو وہ موقع آیا ہے، آج ہی تو اللہ نے چانس آویل کیا ہے، آج ہی تو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے کہ میں اپنا سارا کچھ قربان کر رہا ہوں اللہ کے نام پر۔ تو ایسے گردن جھکی ہوئی تھی نا، تو جھکی ہوئی گردن کو جھٹکا دیا، اوپر دیکھا، کہا مال تھا تیرے نام پہ قربان کر دیا، مال تھا تیرے نام پر، جان تھی تیرے نام پر قربان کر دی، کاش اولاد ہوتی تیرے نام پہ قربان کر دی۔ بس یہ ایک کارنر تھا، ایک موڑ تھا کہ اللہ مال تھا تو نے دیا، تیرے نام پہ قربان کیا، یہ فلسفہ ہے۔ آپ کبھی پارہ نمبر 4 پڑھیں تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ لوگوں کو بھلیکا لگا ہوا ہے۔ ہماری مسجد میں 11ویں کا ختم دلاتے تھے نا، تو پھلڑیاں شلڑیاں لیا کے، میں کہا نا اینج نہ کرو، تھوڑا دعاؤ چنگا، یہ جو آپ نے طریقہ رکھا ہوا ہے نا، جس ویلے چودھری صاحب ختم دعاندے نے تو سارے چودھری ہو، جس ختم دعاندے نے آپ کو چھاڑ مار کے پرا ہو جاندے، میں چاول نہیں کھاندا، جی تو نہیں کھاندا، جیڑے تنوں پسند نہیں تھے تو دنہ کدے نہ آتے پیا؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ آخدا ہے قرآن مجید کہ جدوں تک تسی او شے نہ قربان کرو جیڑی تانوں پیاری ہے، تسی نیکی تے حاصل نہیں کر سکتے، تسی نیکی حاصل ہے، تسی وگاونیاں جیاں چیزاں جہاں مٹراں تے سارا دن مکھیاں بہندیاں رہیاں ہون تے بساں لنਘ کے دھوڑ پاندیاں رہیاں ہون، او چک کے لیا کے تے تسی اللہ دے نام تے، میں تے کدے انج دا کام نہیں کیتا۔ جو آپ نے خدا کے نام پہ دینی ہے چیز، اس کا کوئی معیار تو مقرر کرے نا، کوئی کرائٹیریا تو مقرر کرے نا کہ یہ میں نے اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ بعد دفعہ سمنن گلاں تہاڈی کریکشن واسطے، اصلاح واسطے کری دیاں نے، مضمون تو مجھے ہٹ جائیدا ہے وی نال ہے تے تھوڑا جا پھانڈا بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے۔ بعد دفعہ ختمہ تے فروٹ ہوندا نا رکھے تے او جس ویلے فروٹ دی حالت ویکھی دی ہے نا،
کہ کسی بیبی نے وہ اینا مندا ذوق ہوتا ہے کہ انہوں کہے وہ کانٹ چھانٹ ہی بندے نہ پترار نہیں کی ہوتی، وہ صفائی ستھرائی، انہوں صاف، وہ تہذیب، وہ کانٹ چھانٹ، جس ویلے وہ چونکہ ساڑھے تو فرنٹ تے ہوندہ ہے، ساڑھی تو نظر پہندی ہے، ویکھی دا ہے، وہ ویکھ کے کھان تے دل نہیں کردا، انہوں پیش کیتے حضور کیتا جا رہا ہے۔ کم از کم بندے دا ذوق، بندے دا شوق، بندے دی محبت کہ میں چیز اللہ دی بارگاہ پیش کرنی ہے، وہ تے پھر سینیاں دے بھیت نوں بھی جان دا ہے۔ کیلا اس طرح کٹیا ہوئے گا، سیب اس طرح کٹے ہون گے کہ وہ کدے وہ تنا بھی نہیں لایا ہوئے گا، دھوڑ بھی وچوں نہیں کڈی ہوئے دی، کدے وہ فالتو ریشہ بھی نہیں کٹیا ہوئے گا۔ مینوں اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ میری دادی صاحبہ اللہ غری کے رحمت فرمائے، جدوں بھی جمعرات ہوندی سی نا جڑی چیز وہ پیش کردے سن، انہوں اینا کر تیار کر دیتے، وہ ماڑی تو ماڑی بھی ہوندی سی تے کھان تے دل کردا سی۔ وہ سبق دیتا انہوں نے کہ اللہ کی بارگاہ جس وقت تسی چیز پیش کر دے ہو تو او دا کوئی معیار تو دا کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، اور چیز وہ پیش کرو جیڑی تانوں خود پسند ہے، جیڑی تسی خود پسند نہیں کردے وہ تسی اللہ دی راہ دیندے ہو۔ اللہ نے خود آکھیا نہ انج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوٹے انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گردن جھکا کر کھڑے تھے، سوچ میں گم تھے، اور گردن کو جھٹکا دیا اور کہا کاش اولاد ہوتی، جس طرح مال دیا ہے اپنی جان دی ہے، اگر اولاد ہوتی تو اولاد بھی اللہ کے نام پر ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آہ کو سنا، وہ تو شارگ سے قریب ہے، اس لیے بلے شاہ کہتے ہیں نحنو اقرب کہندہ کہندہ سونا ساڑھے گھر آیا، نحنو اقرب کہندہ کہندہ گھر آیا، یعنی وہ تو شارگ سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی اس فلسفے کو سمجھے تو صحیح، تو وہ آ بھری، تو اس آ کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا، اور فوراً وہی آ گئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ اچھا جاؤ تہاڈا رب وعدہ کردے تانوں پتر دان دے، تے پتر بھی حوصلے والا، پتر بھی حوصلے والا۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی نا، وہ حوصلے دا ذکر نہیں کیتا، ادو انہوں نے کیتا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دے نیک۔ اللہ نے جب جواب دیا نا تو کہا اچھا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں بیٹا دیں گے جگر والا۔ پھر وہ جگر ویکھیا زمانے نے کہ نہیں ویکھیا؟ اسماعیل علیہ السلام دا جگر ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے وہ گلاں ہون دیاں۔ وہ جگ نے جگر ویکھیا، ایڈے کلیجے والا پتر بھی کوئی نہیں تے ایڈے کلیجے والا باپ بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا اسی ایویں یار نہیں بنایا، اسی انہوں پہلا آزمایا ہے، آزمائشاں کیتیاں نے، فَأَتَمَّهُنَّ، تے کسے موڑ تے وہ ڈولیا نہیں، ہے تے نہیں نا بندہ ڈول جائے، جیڑا ڈول جاندہ وہ مقام نہیں پاندا۔ اللہ بندے دی آزمائش کردہ ہے، اوکھا ویلا ہوندہ ہے، امتحان لیندہ ہے، لیکن جیڑا اس امتحان تے ثابت قدم رہندہ ہے، اللہ تے نظر کردہ ہے، بھروسہ کردہ ہے، توکل کردہ ہے۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کیڑا کروایا ہے، اللہ ذی خلقنی، میں تو انہوں خالق ماننا، فہوا یہدین، اے جڑا ہدایت ہے کسی اور نے نہیں مینوں جتی، اے میرے رب نے جتی ہے۔ سمجھ آئی جے؟ اسی تے ایک منٹ وچ کرے دے کرے پہنچ جانے، ایک پرچہ تھانے ہوئے تے رب نالوں بہتا چودھری صاحب نوں ماننے، اے پھر کرائٹیریا ہے نا۔ میں اپنی زندگی چ ویکھیا ایک سکول ٹیچر سن، انہوں دا پولیس نال جھگڑا ہو گیا، تے نیک آدمی سن، 5 وقت دے نمازی سن، اور میں انہوں دی دیانت ویکھی کہ 28 سال وہ 4 آنے زائد سکول وچ فیس لئی جاندی سی، تے 28 سال وہ 4 آنے بندہ جمع کرتا رہے، ایک گتھلی رکھی وہ دے وچ چوانیاں سٹ داریا، تے جس ویلے وہ ریٹائر ہویا نا جان لگا تے مینوں کہن لگا قاری صاحب اے میرے کو حساب لے لو 28 سالاں دا، اے جڑی فالتو چوانی ہے میں اس گتھلی چ سٹ داریا۔ ایڈا متقی آدمی، پولیس والے نال کیس لگ گیا،
एक दिन स्कूल आए ना, आखन लगे कारी साहब अज मैं आखिरी गल रब नाल कीती। मैं क्या की कीता जे? मास्टर जी क्या आख्या जे? मैं सरगी उठिया, वज़ू किया, 5 वक्त के नमाजी सन, तहज्जुद के टाइम मैं उठिया, वज़ू किया तो वज़ू करके सिर सजदे विच रखिया तो रोया, तो रो के मैं आख्या भी या अल्लाह मैं भी हक ते हाँ, मैं भी हक ते हाँ, सच ते हाँ, सच्चा हक ते हाँ। ऐ मेरे नाल जुल्म पिया हुंदा है, बुत ता ए मास्टरां दे लफ्ज़ ने, बुत ताना देंगे मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। तो जे मैं सच्चा हक ते हाँ तो तू हक की मदद करना है, ए जालमां नूं मत पा, ए मेरा खता छड़ देन। जिस वे मास्टर जी बयान करदियां भी रोए ना, मैं क्या मास्टर जी हुण रोयो ना, अज तो बाद जेड़े दर्द नाल तुसीं गल कीती है ना, यह काम तुहाडा हो गया। चंद दिन गुजरे, SHO ने बुला के उन्होंने आख्या लो मास्टर जी जिस तरह तुसीं आखदे हो कर लैने। वो फिर मैनू अक्सर आखदे हुंदे सन, आंदे हुंदे सन कि कारी साहब वो जिहड़ी राती मैं जिहड़ा सजदा कीता है ना, तो रब नूं रो के ये गल कीती है, असीं ते एवें निक्का जिहा कोई पैंडा पवे तो फड़ लो भाजो भज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी च भी सबक है कि मुश्किल तो मुश्किल आ जाए, औखे तो औखा वेला आ जाए, तुसी साबित कदम रहना है, अल्लाह ते भरोसा रखना, किसी होर पासे वेखना नहीं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरे ही होंदा वो ही है जिहड़ा रब नूं मंजूर होंदा है, ऐ ही होंदा है ना, वल्लाहु गालिबुन अला अमरे, अल्लाह जो अल्लाह आखदा वो होंदा है। यह थोड़ा जिहा जिक्र छेड़िया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा, ताकि वो जिहड़ा उन्हां इन्ना मज़ा है, मैनू नहीं तुहाडा पता, लेकिन इन्ना मज़ा है इस जिक्र विच, इन्नी चस है इस जिक्र विच। हालां मैं गुजरात सी प्रोग्राम मदीना सजदा दे, उत्थों प्रोग्राम करके 1.5 घंटा मोटरसाइकिल चला के बस वज़ू किया, सुनता पढ़िया ने, फिर बयान शुरू कर दिता। लेकिन यकीन करो मैनू इन्नी भी थकन नहीं सी महसूस हो रही, ऐ ही महसूस हो रहा सी कि और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वाक़े नूं बयान करके ते लज्जत ईमान हासिल की जाए। जिहड़ी भी गल हुंदी है ना, ये अपनी फिक्री रहनुमाई लिया करो, तो जिहड़ा बंदा फिक्री रहनुमाई लैंदा है ना अंबिया की जिंदगी तो, उसकी जिंदगी आसान हो जाती, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। इस सिलसिले में अगे वधां दे, कुर्बानी की भी तैयारी श्यारी करो, कुर्बानी की भी तैयारी, निक्के निक्के बहाने बना के ना तो कुर्बानी तू नस्या ना करो। सारे काम तुसी करदे हो, कोई बहाना नहीं बनाते, लेकिन जिस वेले अल्लाह की राह च कोई देन का वेला आंदा फिर तुसी बहाने बनाते। ठीक है ना गल? कोठा बनाना होवे कोई दर्द पीड़ नहीं होंदी, मुड़ा विहाना होवे कोई दर्द पीड़ नहीं होंदी, जनाब ख़त्म कोई दवाना होवे कोई दर्द पीड़ नहीं होंदी, दबा दब खर्च होंदे ने। जेड़े फर्ज फरीजे अदा करन दा वेला आंदा उस वेले असीं गरीब बन बैठे, उस वेले असीं मतलब आने ओह रहे ही कख नहीं। याद रखो इस जिंदगी च अगर तुहानूं पता लग जाए कुर्बानी का कि अजर है, कि सवाब है, हर शह बाहर कढ़ के फूक के भी कुर्बानी दो, एवें नफ्स ने बहकाए है तुहानूं, एवें पे मतलब कुर्बानी की शरह हुण जी नवां रोना है। इस वेले तो महंगाई बड़ी हो गई, नवां रोना शुरू हो गया कुर्बानी तो नसन का। होया जी इन्नी महंगाई है, बंदा करे भी के, दूजे काम छड़ दिते जे। कुर्बानी का जिहड़ा निसाब है वो ज़कात वाला निसाब नहीं, कुर्बानी का जिहड़ा निसाब बनता है वो घर दीयां चीज़ां भी अकाउंट होंदियां ने, फालतू कपड़े भी अकाउंट होंदे ने, उहदे च कंबल रज़ाइयां जिहड़ियां अंदर पईयां ने नवीं नोक वो भी अकाउंट होंदियां ने, बड़ा कुछ अकाउंट होंदा है। ठीक है, इस वास्ते अपने ज़हन मैं तो तुहानूं दस ही सकना, अपने ज़हन बनाओ कुर्बानी वाले पासे। चलो बकरा नहीं दे सकते, गाय च हिस्सा पाओ, कुर्बानी दो, कुर्बानी देनी है, फ़ायदा तुहानूं होना है। लेकिन असीं तुहानूं दलेर जरूर करने आ, निक्के निक्के बहाने बना के छोटियां छोटियां गल्लां नूं देनी तो है सी, वो काम पै गया, यह की बहाना है बई, यह कोई बहाना है? वो फलाना काम पै गया ना, उन्होंने पिछा करना जिहड़ा फलाना पै गया, अल्लाह वाला पहला कर, आपे फिर जिहड़े ने वो रावां सीधियां हो जाणदियां। असीं ते करके वेखिआ, ज्यों ज्यों तुसीं इस राह च अगे वधोगे अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।